آپ بیٹھے ہو اگر 10 گھنٹے گزر جائیں تو لگتا ہے 10 منٹ گزرے. بڑی دل آویز شخصیت ہے. انہوں نے کہا میں اکیلا نکلا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ ہم اکیلے ہی چلے تھے جان گئے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. پیر صاحب یہ بہت بڑا قافلہ ہے. یہ پوری دنیا میں انشاءاللہ آپ کی اس تحریک کی خوشبو پھیلے گی. آج حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں. بد نصیبی کی بات ہے. اور پیر صاحب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے جن ایم پی ایز نے پنجاب اسمبلی میں نعت کے لیے کوشش کی اور جنگ لڑی اور جیتے, ان کا سب سے پہلا استقبالیہ پیر کبیر علی شاہ صاحب نے انتظام کیا. پیر صاحب نے ان کی دلجوئی کی. آج پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا قانون آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں 295 آج پھر اس کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پورا عالم کفر متحد ہو چکا ہے اس کو بدلنے کے لیے. بس آج ضرورت تھی اور خدا کا شکر ہے کہ آج یہاں خواتین بھی بیٹھی ہیں. آج سب لوگ عہد کرو جب تک ہم زندہ ہیں, ہماری اولادیں زندہ ہیں, ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک ناموس مصطفیٰ کی حفاظت میں بھاگیں گے. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے اس سرزمین پاک میں. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا فیضان ہے. یہ لالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملک ملا ہے. یہاں کی بہو بیٹیاں, یہاں کی مائیں, یہاں کے بھائی, یہاں کے باپ, جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار ہیں. اس لیے اگر کسی نے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی تو پھر اس کے لیے صبح ہم نہیں ہونے دیں گے. وہ اس کی زندگی کی شام ہوگی جب کوئی قانون بدلے گا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ, وہ دانائے سبل, ختم الرسل, مولائے کل, جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. میں بانی چادر اوڑھ تحریک اور تمام یاران طریقت کی طرف سے ہمارے معزز مہمان اور میرے محترم چچا بریگیڈیئر جاوید صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اپنے برادر ذی وقار جناب چودھری طارق سبحانی صاحب جو سیالکوٹ سے تشریف لائے انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور جسٹس صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے کہ یزید شکلیں بدل بدل کر آتے ہیں. یزید کبھی ترچھی ٹوپی میں, کبھی لانگ شوز میں, اور کبھی کمانڈو کی وردی پہن کے. یزید مختلف جہتیں بدل بدل کے آتے ہیں. تو میں نے پوچھا یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے. یزید سے پوچھو کہ تیرا راج کہاں ہے, وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے. تو آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ زندہ ہے حسین ابن علی, زندہ رہے گا. آپ لوگوں کی یہاں آمد جواب دے رہی ہے اس کو کہ زندہ ہے حسین ابن علی, زندہ رہے گا. لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. اور ہمارا نعرہ اریانی فحاشی چھوڑو, چادر اوڑھو, چادر اوڑھو, اریانی فحاشی چھوڑو. بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے اریانی فحاشی چھوڑو, اریانی فحاشی چھوڑو. زندہ ہے حسین ابن علی, زندہ رہے گا. لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. تو وقت کے دامن کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں دعوت سخن دوں گا جناب چودھری شاہد رشید صاحب کہ تشریف لائیں. سید شاہد رشید صاحب. طاہر بیٹا پروفیسر, طاہر پروفیسر بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب بیلتاب مدد اللہ تعالیٰ, محترم جناب جسٹس نذیر اختر صاحب, برادر محترم نذیر احمد غازی صاحب, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں تو آیا ہوں حاضری لگوانے کے لیے
اور اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے، اور چند باتیں میں سوچتا ہوں آ رہا تھا، وہ میرے بھائی غازی صاحب نے نہایت خوشگوار کرائے میں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کے بزرگوں نے 200 سال سے سلسلہ نقشبندیہ کی خدمت کی ہے اور تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کی ہے۔ پیر صاحب اپنے ان بزرگوں کا مشن جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ تاریخ دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں راسخ ہو سکے اور مستقبل کے لیے وہ ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو قائد اعظم علیہ رحمہ حضرت پیر صاحب کے پردادا محترم حضرت پیر خواجہ احمد نبی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے پاس وہ حاضر ہوئے اور انہیں درخواست کی کہ جناب اب آپ ہمارا ساتھ دیں، پاکستان بنانے کا مرحلہ آیا ہے۔ تو حضرت صاحب قبلہ نے 72 خانقاہیں جو ان کے ساتھ منسلک تھی، آپ نے حکم دیا کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا جائے، اور آپ نے فرمایا جو مسلم لیگ میں نہیں وہ میرا مرید نہیں۔ وہاں سے پھر تحریک پاکستان جو ہے وہ پروان چڑھی ہے اور بنارس کانفرنس ہوئی ہے جس نے ایک نئی جہت تحریک پاکستان کو دی ہے۔ اور آج ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ تحریک پاکستان بھی دراصل روحانی تحریک تھی، وہ مشائخ عظام کی بھرپور شرکت کے باعث اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو حضرت پیر صاحب جن کی زندگی کی جستجو، آرزو اور تمام لگن اور نصب العین اشاعت اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فروغ ہے، آپ اسی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تحریک پاکستان کا مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی لا الہ الا اللہ کا علم آپ نے بلند کیا ہے، اسی کا نفاذ کرنے کے لیے آپ میدان عمل میں آئے ہیں۔ جب پرویز مشرف نے کہا کہ جی یہاں نکرے پہن لیں ہماری بیٹیاں اور یہاں پہ جناب ریز ہوگی، تو حضرت پیر صاحب نے سب سے پہلے آواز سربلند کی، اور میں ذاتی طور پہ واقف ہوں، نصاب بھی ہوں جناب، میں ایک ورکر ہوں، میں اس وقت آگاہ ہوں کہ کیسے کیسے لوگ حضرت صاحب کے پاس آئے ہیں اور کیسی کیسی ترغیبات دی ہیں۔ آپ نے ایک ہی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بیچا جا سکتا۔ میں اس وقت جس استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے ہمیں اس پر فخر ہے، اور اس وقت تحریک چادر اور تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ آج یہ تحریک الحمدللہ ملک کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے اور ہم اپنے مقاصد حاصل کر کے رہیں گے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیر صاحب کو، ان کے رفقا کو، ان کے عزت مندوں کو، اور آئیے ہم سب آج کے اس بابرکت دن یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کو لمبی زندگی دے تاکہ یہ مشن یہ تحریک جو آگے بڑھتی رہے۔ بہت شکریہ۔ یاران طریقت یہ تھے سید شاہد رشید صاحب، جو پیر خانے میں ایک روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں، جو پیر خانے میں روح ہر محفل کی اور ادارہ نوائے وقت کی روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں سعید صاحب جو سلو یو کے سے تشریف لائے ہیں، انہیں جو اسپیشل چادر اور کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ سے تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ یاران طریقت، جب انسان کے ذہن میں کوئی ماٹو شخصیت ہوتی ہے، دیکھی نہیں ہوتی، سنی ہوتی ہے، باتیں سنی ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں سوچ میں ہوتی ہے انسان کیا سمجھتا ہے، کیا سوچتا ہے کہ چلنا کیسا ہوگا، اٹھنا کیسا ہوگا، بیٹھنا کیسا ہوگا، کھانا کیسا ہوگا، پینا کیسا ہوگا، سونا کیسا ہوگا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، وعدہ نبھانا کیسا ہوگا۔ تو یہاں ہم پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو باتوں کے لیے آئے ہیں، ایک ذکر حسین بلند کرنے کے لیے، حسینیوں میں نام لکھوانے کے لیے، اور دوسرا عہد زہرا، جو میری بہنیں یہاں ہیں یہ وفائے زہرا کی تشہیر کے لیے یہاں ہیں کہ ہم زہرا کی غلام زادیاں ہیں، ہم
सरों को ढांपेंगी। जब इंसान किसी का तसव्वुर ज़हन में